ہم اور آپ سن رہے ہیں، اسی کڑی کو اور آگے بڑھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطیت خمسا لم یؤتہن احد قبلی نصرت بالرعب مسیرۃ شہر وجعلت للارض مسجدا وطہورا فأیما رجل من امتی ادرکتہ الصلاۃ فلیصلی وأحلت للمغانم ولم تحل لأحد قبلی وأعطیت الشفاعة وكان النبي صلی اللہ علیہ وسلم یبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة متفق علیہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی روایت کردہ یہ حدیث، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 چیزیں عطا کی گئیں، مجھ سے پہلے کسی نبی کو یہ 5 چیزیں نہیں دی گئیں۔ یاد رہے، یہاں جو 5 چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے تو یہ انحصار کے لیے نہیں، یہ بطور شہرت یا بطور مقبولیت کہ زیادہ مقبولیت ان 5 چیزوں کو حاصل ہے، وہ نہیں تو دیگر انبیاء پر جن وجوہات کی وجہ سے اللہ نے نبی کو فضیلت دی ہے وہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ آقا فرماتے ہیں ان 5 چیزوں میں سے پہلی چیز یہ، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، 1 مہینے کی مسافت تک رعب کے ذریعہ سے میری مدد کی گئی۔ یعنی 1 مہینے کی مسافت کی دوری پر میرے دشمن رہتے ہیں، مجھ سے لڑنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ میری ہیبت ان لوگوں کے دلوں میں ایسا ڈال دیتا ہے کہ پھر وہ ہمارے ارادے سے باز آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میرے لیے زمین کو مسجد بنائی گئی اور پاکی کا ذریعہ بنائی گئی، اور میری امت کے جس آدمی کو جہاں نماز آ جائے وہ وہی نماز پڑھ لے، اور میرے لیے غنیمت کے مال کو حلال کیا گیا، پھر مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں تھا، اور مجھے بڑی شفاعت دی گئی۔ ہاں، چھوٹی موٹی شفاعت تو حضور کے کرم سے اللہ تعالیٰ، حضور کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ حافظ کو بھی، عالم کو بھی، سبحان اللہ، اور ایک کو اللہ عطا فرمائے گا جو اس کا حامل اور قابل ہوگا، لیکن عظیم شفاعت عظمی عامہ حضور فرماتے ہیں صرف مجھے عطا کی گئی، اور نبی خاص کر کے ان کی قوم کی جانب بھیجا جاتا تھا، اور میں تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ حضور نے یہاں پر اپنی بعثت اور اپنی آمد کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کیا کہ میں تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں، اور اس بات کی تائید قرآن میں ہے۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 28 جمعہ میں سنایا تھا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے نبی، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر ایسی رسالت دے کر جو تمام انسانوں کو گھیرنے والی ہے، تمام انسانوں کو گھیرنے والی ہے۔ اور یہاں بھی حضور کہتے وہ بعثت الی الناس عامۃ، اور میں عام لوگوں کی جانب بھیجا گیا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں
کہ حضور کی پیدائش کے بعد سے قیامت تک کے لوگ یہاں مراد ہے؟ نہیں نا، لوگوں کی جانب بھیجا گیا میں، عام لوگوں کی جانب. اس کا مطلب حضرت آدم سے لے کر کے قیامت تک کے تمام لوگوں کی جانب حضور بھیجے گئے ہیں. تبھی تو قرآن پاک میں آیتیں ہیں، آیت ہے عالم ارواح کی. تو اللہ کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو اے حبیب، سبحان اللہ، یاد کرو اے حبیب جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا. بات ہو رہی ہے حضرت عیسیٰ روح اللہ کی، اور اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. یہاں بھی اللہ فرماتا ہے یاد کرو اے حبیب جب عیسیٰ بن مریم نے کہا، سبحان اللہ، پیدا آمنہ کے گود سے ہو رہے ہیں، لیکن عیسیٰ بن مریم نے اپنے لوگوں کو سامنے بٹھا کر جب حضور کی آمد کا تذکرہ کیا تو اللہ فرماتا ہے قرآن میں اے حبیب یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے کہا. کیا مطلب؟ کہ حضور وہاں موجود تھے، حضور وہاں موجود تھے. تب تو اللہ فرماتا ہے یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے کہا تھا انہوں نے اپنے زمانے میں، اور اللہ فرماتا ہے اے حبیب آپ یاد کرو. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ حضور اس وقت بھی موجود تھے. اسی کا نام ہوتا ہے حاضر اور ناظر. سبحان اللہ، اسی کا مطلب ہوتا ہے حاضر اور ناظر. میدان قیامت میں جب تمام انبیاء کرام کی امت کو اللہ فرمائے گا کیا تمہارے پاس نبی نہیں آئے تھے؟ بہت لوگ انکار کر دیں گے اور بولیں گے نہیں ہمارے پاس کوئی ہادی کوئی رہبر نہیں آیا. تو اس وقت حضور کی امت گواہی دے گی کہ پروردگار یہ لوگ جھوٹے ہیں، یہ لوگ جھوٹے ہیں، ان کے پاس نبی آئے تھے، ان کو ہدایت دیے تھے. تو رب فرمائے گا کہ تم پھر کیسے، تم کو معلوم کیسے؟ تو نبی کی امت کہے گی کہ ہم کو حضور نے بتایا تھا. اور جب حضور کی بات آ گئی تو معاملہ کلیئر ہو گیا، کیونکہ حضور ہر زمانے میں موجود تھے، ہر زمانے میں. آپ شاہد بھی ہیں اور آپ ناظر بھی ہیں. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَأُحِلَّتْ لِلْغَنَائِمِ وَجُعِلَتْ لِلْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِالنَّبِيُّونَ. حضرت ابو ہریرہ کی روایت کردہ یہ حدیث کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء اکرام پر 6 چیزوں کے ذریعہ سے مجھے فضیلت دی گئی. ابھی اپنے 5 کا تذکرہ سنا، اس میں 6 ہے، وہ بھی صحیح یہ بھی صحیح. بھائی یہاں پر تو 6 ہیں، المعجم الکبیر للطبرانی میں بہت زیادہ ہے. حضور فرماتے ہیں کہ یہ 5 چیزوں کا ذکر وہاں پر ہے. اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں جو عرش کے خزانے سے ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ الی آخرہ، جو آیت ہے وہ آخری آیت ہے. حضور فرماتے ہیں وہ عرش کا خزانہ ہے. اور ایسی آیتیں اللہ نے صرف مجھے عطا کی ہے، کسی اور کو عطا نہیں فرمائی. پھر فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے قرآن دیا اور قرآن میں 100 سے کم آیتوں والی صورتیں ہیں، اور یہ صورتیں اللہ نے مجھے تورات کے بدلے میں عطا فرمایا ہے. قرآن میں کچھ صورتیں ہیں جس میں 100 آیتیں ہیں، اللہ نے مجھے انجیل کے بدلے میں یہ صورتیں عطا فرمائی ہیں. قرآن میں حامیم والی صورتیں ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے زبور کے بدلے میں یہ صورتیں عطا فرمائی ہیں. پھر کہتے ہیں مجھے مفصل سے تفصیل دی گئی، سورہ حجرات سے آخری قرآن تک ہے. پھر حضور فرماتے ہیں کہ میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی.
مجھے کوئی فخر نہیں. قیامت کے وقت قبر سے سب سے پہلے میں اٹھوں گا اور میری امت اٹھے گی، مجھے کوئی فخر نہیں. میدان قیامت میں حمد کا جھنڈا اللہ مجھے عطا فرمائے گا اور اس جھنڈے کے نیچے تمام پیغمبر ہوں گے، مجھے کوئی فخر نہیں. اور جنت کی کنجیاں میرے ہاتھ میں تھما دی جائے گی اور مجھے کوئی فخر نہیں. اور قیامت میں آگے آگے رہوں گا، میری امت میرے پیچھے پیچھے رہے گی. تو اس طرح کی فضیلت والی باتیں بہت زیادہ ہیں. یہاں پر 5 اور 6 جو حضور کہہ رہے ہیں تو یہ شہرت اور قبولیت کے حساب سے کہ زیادہ شہرت ان باتوں کو ہے. اس میں ایک بات ہے کہ حضور فرماتے ہیں مجھے 6 چیزوں کے ذریعہ سے نبیوں پر فضیلت دی گئی. نمبر 1، مجھے جامع کلمے عطا کیے گئے. جامع کلمہ کا معنی ہوتا ہے الفاظ کم ہوں، معنی مطلب بہت زیادہ ہو. سبحان اللہ. معنی الفاظ کم ہوں اور معنی مطلب بہت زیادہ ہو. تو حضور کہتے ہیں مجھے جامع کلمات دیے گئے. تو جامع کلمات کا مطلب قرآن بھی اور خود جو حضور بولتے ہیں وہ بھی، یعنی قرآن اور حدیث دونوں مراد ہے. یہاں پر قرآن کی ایک آیت دیکھیے، مقرر 15-20 آیت تلاوت نہیں کرتا ہے، ایک آیت کی تلاوت کرتا ہے اور اسی کی روشنی میں 1 گھنٹہ تقریر کر دیتا ہے. بتائیے کتنے مختصر الفاظ ہیں، لیکن جب اس کو کھولنے لگتے ہیں تو گتھیاں کھلتی چلی جاتی ہیں. ویسے ہی نبی پاک علیہ وسلم کے احادیث، یہ جو حدیث پڑھ رہے ہیں مختصر الفاظ میں ہیں، اور اگر ایک حدیث کو کھولنے لگیں تو آپ کو گھنٹوں بیٹھنا پڑے گا. حضور نے فرمایا الطہور شطر الایمان، فرمایا نا جی کہ باقی آدھا ایمان ہے. جملہ کتنا چھوٹا ہے، اس کو کھولیے تو معلوم ہو جائے گا کہ 1 گھنٹہ کی تقریر ہو گئی. تو الفاظ کم اور معنی مطلب بہت زیادہ، اس کو بولتے ہیں جامع کلمہ. اور حضور کہتے ہیں اللہ نے مجھے جوامع کلم عطا فرمایا ہے، قرآن بھی اور حدیث بھی. اور اس کے بعد رعب کے ذریعے سے میری مدد کی گئی. غنیمت کا مال میرے لیے حلال کیا گیا، میرے لیے زمین کو مسجد اور پاکی کا ذریعہ بنائی گئی. وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اور میں تمام مخلوقات کی طرف بھیجا گیا ہوں. سبحان اللہ. اس حدیث میں تو یہ ہے کہ میں عام تمام انسان کی طرف بھیجا گیا ہوں، لیکن یہاں پر ہے میں تمام مخلوقات کی طرف بھیجا گیا ہوں. اس کا مطلب کہ میری بعثت، میری نبوت، میری رسالت اللہ کی تمام مخلوق کے لیے ہے. میں تمام مخلوق کا نبی ہوں، میں تمام مخلوق کا نبی ہوں. یہ مطلب ہوا نا وَخُتِمَ بِالنَّبِيُّونَ، اور مجھ پر اللہ نے نبوت کا سلسلہ بند کر دیا، ختم کر دیا. اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والی. تو اس حدیث پاک میں اِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً کا جملہ آ گیا کہ نبی کی بعثت النبوت تمام مخلوقات کے لیے ہے. اسی لیے ہم لوگ یہیں پر رک کے کہتے ہیں کہ جب بعثت النبوت تمام مخلوقات کے لیے ہے تو تمام مخلوقات کے لیے حق بنتا ہے کہ نبی کی آمد کے موقع پر، بعثت کے موقع پر خوشی کا اظہار کریں، کیونکہ بعثت حضور کی تمام مخلوقات کی طرف ہے. وَعَنْهُ أن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بعثت بجوامع الکلم ونصرت بالرعب وبین انا نائم رأیتنی اوتیت بمفاتیح خزائن الارض فوضعت فی یدی. متفق علیہ. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جامع کلمے دیے گئے، رعب کے ذریعے سے میری مدد کی گئی. میں ایک دن سو رہا تھا، وہ بینا انا نائم، حضور کہتے ہیں میں ایک دن سو رہا تھا. رأیتنی، میں نے سوتے سوتے دیکھا. کیا دیکھا؟ اوتیت بمفاتیح خزائن الارض، مجھے زمین کے سارے خزانوں کی کنجیاں دے دی گئی. سبحان اللہ. فوضعت فی یدی، اور وہ ساری کنجیاں میرے ہاتھ میں رکھ دی گئی. تو حضور پاک علیہ وسلم کے ہاتھ میں اللہ نے سارے جہان کے سارے خزانے کی
کنجیاں دے دی ہیں۔ تو حضور کے ہاتھ میں جب ہر خزانے کی کنجی ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ حضور مجبور نہیں بلکہ مالک اور مختار ہیں۔ کیا بولیے؟ مالک اور کنجی والے کبھی کیا کہتے ہیں کہ مجبور نہیں ہوتے، لاچار نہیں ہوتے۔ خزانے کی کنجیاں اللہ نے جب نبی کے ہاتھ میں دے دی ہیں تو نبی مالک بھی ہے اور نبی مختار بھی ہیں۔ ہاں، دوسری حدیثوں میں اس بات کی صراحت ہے کہ حضور نے خود فرمایا ہے کہ اللہ نے میرے سامنے سب کچھ کھول کے رکھ دیا لیکن میں نے غربت کو پسند کیا، کیونکہ اللہ کے دیے ہوئے علم سے میں یہ جانتا ہوں کہ میری امت کے اکثر لوگ غریب ہوں گے، تو ان غریبوں کی دل جوئی کے لیے میں نے غربت کو اختیار کیا تاکہ وہ غریب ہمیشہ یہ کہیں کہ نبی بھی غریب تھے، نبی بھی مطلب غربت کو نبی پاک نے اختیار کیا تھا۔ تو جس چیز کو نبی پاک نے اختیار کیا ہے وہ آج ہمارے گھر میں ہے، اس لیے ہم کو بھی غریبی سے محبت ہے۔ تو یہ بات ہے۔ تو حضور پاک علیہ وسلم کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلتے تھے، صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ، 2 مہینے چولہا نہیں، پانی اور کھجور پر بسر ہوتا تھا۔ فاطمہ زہرا کئی دفعہ آئیں سوال کے لیے تو حضور پاک علیہ وسلم نے ان کو تسبیح بتا کے دیا، دنیا کی کوئی دولت نہیں دی، حالانکہ چاہتے اگر حضور تو حضور کا گھر دنیا میں ایسا ہوتا پھر دنیا میں کوئی ایسا دوسرا آدمی نہیں نکلتا جو حضور جیسا گھر بنا دیتا، ممکن ہی نہیں تھا۔ لیکن نبی پاک علیہ وسلم نے کچے مکانات، سادہ زندگی پسند فرمایا تاکہ امت کے زیادہ تر لوگ جو غریب ہیں ان کی دل جوئی ہو جائے۔ وہ نہیں تو حضور پاک علیہ وسلم تو ایسے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ بارگاہ مصطفیٰ کا عالم تو یہ ہے کہ لفظ نہیں، لفظ نا، لفظ نکو بارگاہ مصطفیٰ سے یہ سنا نہیں جاتا۔ تو یہ حالت ہے میں نبی پاک علیہ وسلم کے عظیم بارگاہ کی۔ ان ثوبان قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ زوا للارض فرأیت مشارقها ومغاربها، بہت پیاری حدیث ہے، سنیے سبحان اللہ۔ حضرت ثوبان سے مروی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا تو میں نے زمین کے مشرق کو بھی دیکھا اور میں نے زمین کے مغرب کو بھی دیکھا۔ وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا ذُرِّيَ لِي مِنْهَا، تو میری امت کی بادشاہت وہاں تک پہنچے گی جہاں تک اللہ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا ہے۔ اس کا مطلب پوری روئے زمین کو اللہ نے جب میرے لیے سمیٹ دیا تو میری امت کی بادشاہت بھی پوری روئے زمین میں ہوگی۔ سبحان اللہ، پوری روئے زمین میں ہوگی۔ وَأُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ، اور مجھے 2 خزانے دیے گئے، الاحمر والابیض، ایک لال خزانہ اور ایک سفید خزانہ۔ یہاں لال خزانے سے مراد قیصر جو ملک فارس کا بادشاہ تھا، ملک فارس جسے بولتے ہیں فارس، ملک فارس کے بادشاہ کو قیصر بولتے ہیں اور ملک روم کے بادشاہ کو کسریٰ بولتے ہیں، قیصر و کسریٰ۔ مجھے 2 خزانے دیے گئے، یہاں 2 خزانے سے مراد قیصر اور کسریٰ کا خزانہ۔ قیصر کے خزانے میں سونا زیادہ تھا اس لیے اس کو احمر کا لال خزانہ، اور کسریٰ کے خزانے میں چاندی زیادہ تھی اس لیے اس کو سفید خزانہ کہا۔ اور یہ دونوں ملک فتح ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں۔ سبحان اللہ، مجھے دیے گئے مطلب میری امت کو اللہ نے عطا فرمایا ہے، یہ مطلب ہے۔ مجھے 2 خزانے دیے گئے، لال اور سفید۔ وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي، اور میں نے اپنے رب سے سوال کیا اپنی امت کے بارے میں، اللہ یہلکھا بسنۃ عامۃ، اے اللہ میری امت کو عام تحت سالی سے ہلاک نہ کرنا، وَأَلَّا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّن سِوَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور خود مسلمانوں کی جماعت کے علاوہ مسلمانوں پر کوئی دشمن مسلط نہ کرنا، کوئی عام دشمن
مسلط نہ کرنا، فَيَسْتَبِحَا بِيضَتَهُمْ، کہ وہ دشمن مسلمانوں کو اس کی اصل سے اکھیڑ پھینک دے، اکھاڑ دے۔ تو میں نے رب سے اپنی امت کے بارے میں یہ دعا کیا کہ اللہ میری امت پر عام قحط سالی سے ہلاک میری امت کو نہ کرنا، اور میری امت پر خود ان کی جماعت کے علاوہ کوئی دوسرا دشمن مسلط نہ کرنا، جو دشمن ان کو جڑ سے اکھاڑ دے، ان کی اصل کو اکھاڑ پھینکے۔ وَإِنَّ رَبِّي قَالَ يَا محمد، حضور کہتے جب میں نے رب سے یہ دعا کیا تو رب نے مجھ سے کہا اے محمد، سبحان اللہ، تو یا رسول اللہ، یا محمد، یہ بولنا خود خدا کی سنت ہے، سبحان اللہ۔ رب نے فرمایا نا یا محمد، اے محمد، انی اذا قضیت قضاء فانہ لا یرد، رب نے مجھ سے کہا اے محمد، میں جب کوئی فیصلہ کر دیتا ہوں تو پھر وہ رد نہیں کیا جاتا۔ وَإِنِّي آتَيْتُكَ لِأُمَّتِكَ أَلَّا أُهْلِكَهُمْ بِسَنَةٍ عَامَّةٍ، ایک تو یہ ہے کہ جو میں فیصلہ کر دیتا ہوں وہ بدلتا نہیں ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ میری بارگاہ کے بڑے عزیز، بڑے پیارے ہیں، اور آپ نے مجھ سے دعا کر دیا ہے، مانگ لیا ہے، تو میں آپ کی دعا بھی کبھی رد نہیں کرتا ہوں، باطل نہیں کرتا ہوں۔ تو سنیے بھی، میں جو کہہ دیا ہوں، جو فیصلہ کر دیا تو فیصلہ ہے وہ، لیکن آپ نے جب دعا کر دیا ہے تو آپ کی دعا کا لاج رکھا جائے گا، سبحان اللہ۔ تو اللہ فرماتا ہے وَإِنِّي آتَيْتُكَ لِأُمَّتِكَ، میری بات تو بدلے گی نہیں، میرے فیصلے میں تبدیلی نہیں ہوگی، لیکن میں نے آپ کی امت کے لیے آپ سے ایک وعدہ کر لیا ہے، وعدہ یہ کیا ہے کہ اللہ اہلکہم بسنۃ عامۃ، کہ عام قحط سالی دے کر میں آپ کی امت کو ہلاک نہیں کروں گا۔ یہ حضور کی دعا کی برکت ہے کہ جگہ جگہ مسلمان بھوکے تو مر جاتے ہیں، لیکن عام بھوک، عام پیاس پوری امت پر کبھی نہیں آئی ہے۔ جگہ جگہ آ جانا وہ ایک کوئی حکمت خداوندی ہوگی، یا بندے کا گناہ زیادہ ہو گیا ہوگا، بطور سزا اس طرح کی مصیبتیں آ جاتی ہوں گی، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن عام قحط سالی کبھی امت محمدیہ پر نہیں آئی ہے۔ یہ حضور کی دعا، سبحان اللہ بولیے۔ اور میں آپ سے یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ اسلط علیہم عدوا من سوا انفسہم، کہ خود ان کی جماعت کے علاوہ میں ان پر کوئی دشمن مسلط نہیں کروں گا جو ان کو جڑ سے اکھاڑ دے۔ ولو اجتمع علیہم من باقطارها، اگرچہ لوگ ان کے دشمن چاروں طرف دنیا کے ہر طرف سے ان کے پاس جمع آ جائیں، پھر بھی ان کا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ حتی یکون بعضهم یہلک بعضا، یہاں تک کہ وہ مسلمان خود آپس میں ایک دوسرے کو ہلاک کریں گے، وہ یسبی بعضهم بعضا، اور خود آپس میں ایک دوسرے کو قیدی بنا دیں گے۔ یہ چل رہا ہے نا آج کہ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، کوئی دشمن ان پر مسلط نہیں ہوا ہے۔ عام طور پر آج بھی اس خطرناک زمانے میں بہت سارے ملک میں مسلمان بادشاہ ہیں، لیکن سب اپنی اپنی بادشاہت میں خوش ہیں، سب جمع نہیں ہو رہے ہیں۔ اگر سب جمع ہو جائیں تو آج بھی مسلمان ہر جگہ چھا جائیں گے۔ یہ وجہ ہے کہ حضور نے خود فرمایا کہ میں نے دعا کی تو عام قحط سالی میری امت پر نہیں آئے گی، اور عام دشمن میری امت کو ہلاک نہیں کر پائیں گے۔ مسلمان آپس میں ہی لڑیں گے، بھیڑیں گے، کٹیں گے۔ اور آگے والی حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں نے رب سے 3 دعا کی، رب سے 3 دعا کی، سامنے حدیث ہے۔ فَأَعْطَانِي سِنَتَيْن، تو 3 دعا میں سے اللہ نے مجھے 2 دعا کی قبولیت دے دی، اور ایک دعا کو میں نے کرنا چاہا تو اللہ نے دعا کرنے سے ہی منع کر دیا، کیونکہ حضور دعا کر دیں گے تو پھر کرنا ہو پورا کرنا ہے۔ تو حضور کہتے ہیں اللہ نے مجھے دعا کرنے دیا ہی نہیں۔ تو 2 دعا جو قبول ہوئی وہ یہی کہ عام قحط سالی اس امت پر نہیں آئے گی، عام دشمن اس امت کو ہلاک نہیں کر پائیں گے۔ اور تیسری دعا یہ تھی، حضور نے رب سے یہ کہا کہ پروردگار عالم، میری امت آپس میں لڑائی نہ کرے، آپس میں متفق رہیں،
حضور یہ دعا کرنا چاہ رہے تھے، کہتے ہیں اللہ یجعل وسالتہم اللہ یجعل بعثہم بینہم فمنعنیہا، میں نے رب سے کہا پروردگار میری امت آپس میں لڑے نہیں، اتفاق سے رہیں، تو فمنعنیہا، تو اللہ نے مجھے اس دعا کو کرنے سے منع فرما دیا کہ آپ یہ دعا نہیں کرو۔ تو دیکھیے یہ بھی اللہ کی کیا جو اس میں حکمت ہے کہ مسلمان آپس میں لڑیں گے۔ حضور نے اتفاق کی دعا کرنا چاہی تو رب نے منع فرما دیا، منع فرما دیا۔ ہاں مسلمان میں جو علماء ہیں تو علماء کا آپس میں جو اختلاف ہے تو وہ اختلاف الگ ہے، وہ امت کے لیے رحمت ہے۔ علماء کا آپس میں جو اختلاف ہے، علمی اختلاف، وہ امت کے لیے رحمت ہے وہ، لیکن یہ جو لوگ دنیا کے لیے لڑیں گے آپس میں، یہ امت کے لیے زحمت ہے، یہ پریشان کن مسئلہ ہے۔ تو یہ بھی عجیب حکمت کی بات ہے۔ سنیں اب آخری حدیث بیان کر کے دعا کرتا ہوں۔ وعن عطا بن یسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن عاص قلت اخبرني عن صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة قال اجل والله انه لموصوف في التوراة ببعض صفاته في القرآن يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للاميين انت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الاسواق ولا يدفع بالسيئة سيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبض الله حتى يقيم به الملة العوجا بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح بها أعينا عميا وأذانا صما وقلوبا غلفا رواه البخاری۔ حضرت عطا بن یسار یہ بڑے تابعی ہیں، بڑے تابعی، صحابی کے بعد تابعی ہیں۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے پوچھا، کیا کہا کہ اے عبداللہ بن عمرو بن عاص، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توریت شریف میں جو تعریف ہے، صفت ہے، وہ مجھے سناؤ۔ اچھا ان سے سوال کیوں کیا انہوں نے؟ کیونکہ عبداللہ بن عمرو بن عاص یہ عبرانی زبان میں توریت شریف پڑھے ہوئے تھے، توریت شریف یہ پڑھے ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے ان سے پوچھ لیا کہ توریت میں حضور کی جو تعریف ہے وہ مجھے ذرا سناؤ۔ قالا، تو عبداللہ بن عمرو بن عاص نے کہا اجل کیوں نہیں، اجل کیوں نہیں، واللہ قسم خدا کی توریت میں حضور کی بعض وہی صفت ہیں جو قرآن میں ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، تو توریت میں بھی اللہ نے یہی صفت سے حضور کو یاد فرمایا ہے۔ سبحان اللہ بولیے، یعنی توریت میں بھی یا ایھا النبی، اگرچہ یہ عربی ہے وہ عبرانی میں ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا، مطلب اے غیب کی خبر بتانے والے نبی، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا شاہد بنا کر، گواہ بنا کر، وہ مبشرن خوشخبری دینے والا بنا کر، وہ نذیرن اور ڈر سنانے والا بنا کر، وہ حرزن للامیین اور بے پڑھے لوگوں کی جائے پناہ بنا کر، بے پڑھے لوگوں کی پناہ گاہ بنا کر، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے پڑھے لوگوں کی پناہ گاہ بنا کر۔ اب بتائیے جب بے پڑھے لوگوں کی پناہ گاہ ہوں گے تو پناہ گاہ جو ہوگا وہ بے پڑھے لوگوں کا استاذ ہی تو ہوگا، سبحان اللہ۔ تو حضور کو جو امی کہتے ہیں تو اس کا یہ معنی نہیں کہ حضور بے پڑھے تھے، ہاں یعنی حضور کو علم ہی نہیں تھا، معاذ اللہ۔ حضور تو خود فرماتے ہیں بعثت معلما، میں استاذ بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ ہاں تو امی کا معنی کوئی اگر بولے کہ حضور ان پڑھ تھے، معاذ اللہ، ہاں وہابی لوگ دیوبندی لوگ حضور کو ان پڑھ مانتے ہیں، بولے نا معاذ اللہ، ہاں جو دنیا کو علم سکھانے آئے تھے ان کو یہ لوگ ان پڑھ بولتے ہیں۔ یہاں کیا کہتا ہے حرزن للامیین، بے پڑھے لوگوں کی پناہ گاہ بنا کر بھیجا، انت عبدی، تم میرا بندہ ہو، وہ رسولی، تم میرے رسول ہو، سمیتک المتوکل، میں نے تیرا نام، یہ توریت کی بات ہے، یہ توریت میں حضور کی تعریف ہو رہی ہے، سمیتک المتوکل، میں نے تمہارا نام متوکل رکھا، لیسا بفظ ولا غلیظ، تم بدگو اور سخت گو نہیں ہو، سبحان اللہ، بدگو اور سخت گو
نہیں ہوتے. ولا سخاب فی الاسواق، اور بازاروں میں شور مچانے والے، تالی بجانے والے، اودھم مچانے والے نہیں ہو. ولا یدفع بالسیئۃ السیئۃ، اور برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دینے والے ہو، سبحان اللہ، بلکہ معاف کرنے والے اور بخشش دینے والے ہو. وَلَن يَقْبِضَهُ اللَّهُ، اور اللہ تعالی حضور کو ہرگز وفات نہیں دے گا، موت نہیں دے گا. حتی یقیم بہ البلۃ العوجا، جب تک کہ آپ کے ذریعے سے ایک ٹہری قوم کو سیدھی نہ کر دے، اور وہ ٹہری قوم والے کہنے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ یفتح بہا، اور جب تک کہ آپ کے ذریعہ سے اندھی آنکھوں کو کھول نہ دے، بہرے کان کو سنوا نہ کر دے، اور غلاب جڑے دل کو کھول نہ دے، تب تک اللہ آپ کو اپنے پاس نہیں بلائے گا. یقیناً حضور پاک جب تک اس زمین میں رہے تو لوگوں نے نبی پاک کی موجودگی کا فائدہ یہ اٹھایا کہ لوگ لا الہ الا اللہ پڑھ لیے. حضور کے ذریعہ سے اندھی آنکھیں، اندھی آنکھ کا مطلب آنکھ رہتے ہوئے حق نہ دیکھنے والا، حضور کی موجودگی کی برکت سے حق دیکھنا شروع کر دیا. کان رہتے ہوئے حق بات نہ سننے والا، حضور کی موجودگی میں وہ حق بات سننے لگا. گلاب چڑھے ہوئے دل کھل گئے، مطلب شیطان نے جس دن دلوں کو ڈھانپ کے رکھا تھا اور ان دلوں تک حق نہیں پہنچتا تھا، نبی پاک کی صحبت جنہیں بھی نصیب ہو گئی، اللہ رب العزت نے نبی کی صحبت کی برکت سے ان کے غلاب چڑھے ہوئے دل کو کھول دیا. تو یہ عظمت، یہ نبی پاک علیہ وسلم کی برکتیں تھیں. دعا کر کہ رب قدیر اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. انشاءاللہ ابھی کئی فصلیں ہیں حضور کی فضیلت ہی پر، تو جب تک ربیع النور شریف کا مہینہ ہے تب تک چلیں گے. اس کے بعد جب یہ 11ویں کا مہینہ آئے گا تو پھر حدیث میں ولیوں کی بھی بات ہے، سبحان اللہ، ولیوں کی بھی باتیں ہیں، کرامتوں کا بھی بیان ہے. تو انشاءاللہ اس موقع پر وہ بیانات کریں گے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا